شادی جس سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، ذات پات میں ہو یا خاندان سے باہر یا خاندان میں ہو، یہ دو کام نہیں کریں گے تو آپ کی ازدواجی زندگی کبھی بھی اچھی نہیں گزرے گی۔ نمبر 1، قربانی دینا۔ آپ کو صبر کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی۔ آپ کو اپنے پارٹنر یعنی بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی پر کام کرنا ہوگا، سمجھوتے کرنے ہوں گے۔ اور نمبر 2، انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری کرنی ہوگی، وقت کی، مسکراہٹ کی، توجہ کی۔ دیکھیے، شادی ایک ایسا کاروبار ہے جس میں سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے۔ ایک دم کوئی بھی منافع نظر نہیں آتا، نہ ہی ملتا ہے۔ کچھ عرصہ لگتا ہے۔ سرمایہ کاری کے وقت آپ کو صبر کرنا ہوگا اور بہت سی جگہوں پر قربانی بھی دینی ہوگی۔ یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے کسی کچی سڑک کے بعد جب سیدھی اور بہترین سڑک آ جاتی ہے، جسے ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، تو اس پر گاڑی بہت آرام سے دوڑائی جاتی ہے۔ نہ ہی گاڑی خراب ہوتی ہے، نہ ہی ٹائر پنچر ہوتا ہے، اور گاڑی بہت تیز دور تک چلتی چلی جاتی ہے۔ شادی کے رشتے کی بھی ایسی ہی مثال ہے کہ شروع کے دنوں میں روڈ خراب ہونے کی سی کیفیت رہتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ سمجھداری کے ساتھ صبر کریں اور اپنے معاملات کو سنبھالنا سیکھیں۔ یہ دو گر اگر آ گئے تو بہترین زندگی پھر آپ کی منتظر ہوگی۔ سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی لڑکیاں خاص کر یہ کرتی ہیں کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر ناراض ہو جاتی ہیں، منہ پھلا لیتی ہیں، اور پھر سارا دن غصے میں یا تو بالکل خاموش ہو جاتی ہیں یا پھر بات بات پر غصہ دکھاتی ہیں، چڑچڑاپن دکھاتی ہیں۔ تو شروع کے دنوں میں یہ نہیں کرنا، صبر کے ساتھ گزار لینا ہے وقت کو۔ ایک دفعہ یہ وقت سمجھداری کے ساتھ نکل جائے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے، تو پھر انشاءاللہ نیا پار ہو جائے گی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کی ضروریات علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ شوہر کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک بیوی کی ضروریات کیا ہیں، تو وہ محبت ہے۔ اس کو اپنے الفاظ، اپنے انداز اور لہجے سے یہ جتائیں کہ آپ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور اسی کے ہو کے رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جتانے سے عورت کے دل میں مرد کے لیے بے انتہا محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کو عزت دے، کیونکہ مرد اصل میں عزت چاہتا ہے۔ مرد کی ضروریات میں محبت دوسرے نمبر پر، جبکہ عزت پہلے نمبر پر آتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان، فعل اور جسمانی حرکات ہر طرح سے یہ واضح کرے اپنے شوہر کے اوپر کہ وہ اس کی بے انتہا عزت کرتی ہے اور دل سے کرتی ہے۔ اس طرح سے میاں بیوی کے درمیان جب محبت اور عزت کا رشتہ قائم ہوگا تو بہترین طریقے سے ازدواجی زندگی چلے گی، کیونکہ عورت میں احساسات، محسوسات اور جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ مرد میں فیکٹس یعنی لاجک کے اوپر زیادہ توجہ دی جا رہی ہوتی ہے، دلائل پر، حل پر وہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک عورت یعنی بیوی ناراض ہو جاتی ہے تو اس کے ذہن سے وہ بات ہی نہیں نکلتی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوتی ہے، اور وہ فوراً ری ایکشن دیتی ہے۔ وہ اسی پریشانی اور نخرے میں رہنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس آئے، اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے منائے، اس سے بات کرے، اپنی فیلنگز کا اظہار کرے اور بات کو رفع دفع کرے۔ لیکن مرد عام طور پر جس بات میں پھنستا ہے تو وہ فوراً سے اس بات کی حل کی طرف اور فیکٹس کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے مرد اور عورت کی نیچر میں۔ کیا آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے پریشان ہیں؟ اچھا رشتہ نہیں مل رہا جو آپ کی بیٹی یا بیٹے کے جوڑ کا ہو؟ تو اب آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اسکرین پہ دیا گیا نکاح وائبس کا نمبر واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے بہترین، نفیس، پڑھے لکھے رشتے گھر بیٹھے اپنی خواہشات کے مطابق حاصل کریں اور اپنی بیٹی اور بیٹے کی خوشیاں دیکھیں۔ یہی بنیادی فرق ہے مرد اور عورت کی نیچر میں۔
ہر عورت اور مرد کی نیچر تھوڑی بہت مختلف ضرور ہوتی ہے، لہٰذا بیوی اپنے شوہر اور شوہر اپنی بیوی پر اس بات پر توجہ دے کہ کون سی باتیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کی بری لگتی ہیں، ان باتوں کو اوائڈ کرنا سیکھیں تاکہ معاملات قابو میں رہیں۔ جب بدمزگی کم سے کم ہوگی، ناراضگی نہیں ہوگی تو محبت خود ہی پروان چڑھے گی۔ اور اسی طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر عورت اپسیٹ ہوتی ہے تو وہ بتاتی ہی نہیں کہ وہ اپسیٹ کیوں ہے، اور اس طرح سے نہ صرف عورت خود بلکہ مرد بھی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، فرسٹریشن میں اضافہ ہوتا ہے، نتیجتاً رشتے کے اندر تناؤ اور کھنچاؤ کی صورت پیدا ہونے لگتی ہے اور رشتے میں دراڑیں آنے لگتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اوپنلی بتا دیں کہ آپ کو کون سی بات بری لگی ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، تاکہ جو ایک گاڑی چل رہی ہے وہ اسی طرح سے بنا بریک لگائے چلتی رہے۔ اور جب بھی میاں بیوی میں کوئی کانفلکٹ یعنی اختلاف یا لڑائی ہو جائے تو کچھ باتوں کو مد نظر رکھیں۔ ایک تو کبھی بھی وہ سچ جو آپ نے بہت دنوں سے سنبھال کر اپنے پیٹ میں رکھا ہوا ہے وہ لڑائی کے دوران کبھی نہ اگلیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عام روٹین کے دنوں میں کوئی بھی بات نوٹ کر کے اپنے دل، دماغ اور پیٹ میں رکھ لیتے ہیں اور لڑائی کے وقت اس کو ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے جو بھی سچویشن آپ کے اور آپ کے میاں یا بیوی کے درمیان ہے وہ مزید بگڑ کر خراب ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، کبھی بھی ماضی کی کسی بھی بات کو بیچ میں نہ لے کے آئیں اور اس کو بھول جائیں، کیونکہ ماضی میں ہر کوئی اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، سیکھنے کا عمل جاری ہوتا ہے، بہت سی بے وقوفیاں جانے انجانے میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں کسی ایسی بات کو جو ماضی کا حصہ یا غلطی رہی ہو اس کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی صورت میں بھی نہیں لانا چاہیے۔ اس سے دل خراب ہوتے ہیں اور دل اور دماغ پر لمبا اثر پڑتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کی نظر میں عزت کھونے لگتے ہیں اور ساتھ میں اعتماد بھی جاتا رہتا ہے، کیونکہ طنز کرنے والا تو طنز کر دیتا ہے لیکن جس پہ بات آتی ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے اپنے ماضی کی کوئی بات اس کو بتائی ہے تو یہ اس کو میرے خلاف استعمال کر رہا یا کر رہی ہے، لہٰذا آئندہ میں کوئی بات بھی نہیں بتاؤں گا یا بتاؤں گی۔ اسی وجہ سے بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ماضی کے قصوں کو بار بار ہر بار لڑائی جھگڑوں میں لایا جاتا ہے، بند کمروں میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، جو کہ ذلت اور رسوائی کا بہت باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنے شوہر یا بیوی کی عزت نہیں کریں گے تو وہ رشتہ گلنے سڑنے لگے گا اور آخر انجام اس کا دفن ہونا ہی ہوگا، یعنی طلاق کی صورت میں ہی ہوگا، کیونکہ ہر رشتہ عزت پہلے اور محبت بعد میں چاہتا ہے۔ جب بھی کوئی پرابلم، لڑائی جھگڑا ہو تو یاد رکھیں کہ مذاکرات کریں، گفتگو کریں، ایک دوسرے کو ڈیفینسو موڈ میں یعنی باتیں سن کر اپنے آپ کو اس طرح اور اس آواز اور لہجے میں بات کرنا کہ اگلے کو لگے کہ آپ اس سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں ون ون یعنی دونوں دفعہ جیتنے کی سچویشن نہیں ہوتی، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر میاں بیوی میں جو بھی لڑائی ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس کا آغاز ایک چنگاری سے ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی بات سے بہت سی اور باتیں چڑھتی چلی جاتی ہیں اور یوں بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ ہمیشہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو چنگاری ابھر رہی ہے اس پہ پیٹرول ڈالنا ہے یا پھر پانی۔ ہمیشہ جب میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک غصے میں ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، ٹھنڈے دماغ سے کام لے اور برداشت کر لے، پھر چاہے اگلا کچھ بھی بول رہا ہو، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جب کوئی غصہ کر رہا ہو اور دوسرا فریق خاموش ہو جائے تو غصہ کرنے والے کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر ایک کی بات پہ دوسرا جواب دے اور پھر جواب کا
سلسلہ شروع ہی ہو جائے تو پھر یہ چھوٹی سی لڑائی جنگ بن سکتی ہے۔ اور ایک بہت اہم آپ کے لیے ٹپ وہ یہ کہ جب بھی میاں یا بیوی کی آپس میں لڑائی ہو تو اپنی لڑائی کو اپنے کمرے اور اپنے درمیان تک ہی محدود رکھیں، اپنے گھر والوں تک اس لڑائی کو نہ لے کر جائیں، کیونکہ کل کو میاں بیوی کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکے کے بہن بھائی یا ماں باپ ہوں یا پھر لڑکی کی ماں یا بہنیں وغیرہ ہوں، ان کے دل میں باتیں رہ جاتی ہیں اور وہ ساری زندگی اثر کرتی ہیں، دلوں پر بھی اور رویوں پر بھی۔ تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں ہونے دینا، کیونکہ شوہر کی عزت بیوی کی عزت سے ہے اور بیوی کی عزت شوہر کی عزت سے ہے، تبھی اس رشتے کو ایک دوسرے کا لباس کہا جاتا ہے۔ آپ کو ایک آسان سی مثال دیتے ہیں کہ عام طور پر مردوں کو گیلا تولیہ بستر یا کرسی پر ڈال دینے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اگر عورت اس تولیے کے اوپر ہر وقت شوہر کو ٹوکے کہ تولیہ یہاں نہیں باہر گیلری میں ڈالنا ہے، تو پھر اس طرح سے ایک دوسرے میں کھچاؤ اور تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ مرد ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے کہ یہ عورت میرے ہر کام پر نظر رکھتی ہے، میرے کسی کام سے خوش نہیں ہوتی، مجھے ہر کام سے روکتی ٹوکتی رہتی ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے بلکہ میرے سر پر مسلط کیا ہوا عذاب ہے۔ جبکہ اگر بیوی بجائے لان تان اور شکایت کرنے کے وہی گیلا تولیہ اٹھا کر خاموشی سے خود ہی گیلری میں ڈال دے تو یقین کریں فساد ہی نہ ہو، جھگڑا ہی شروع نہ ہو، اور مرد کو بھی آہستہ آہستہ دیکھ دیکھ کر عادت ہو جائے گی کہ یہ تولیہ یہاں نہیں ڈالنا، میری بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو یہ تولیہ وہ خود باہر ڈالنا شروع کر دے گا۔ بس تھوڑا سا وقت دینے کی ضرورت ہے، جیسے چھوٹے بچے کو ماں ہر چیز سکھاتی ہے اور شروع کے 5 سال اس کو وقت دیتی ہے سیکھنے کا، اسی طرح سے میاں بیوی میں بھی شادی کے بعد ایک دوسرے کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی عادات سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور عمل انسان خود کرنے لگتا ہے۔ نئے رشتے میں بندھتے ہی اگر آپ ایک دوسرے کو کھینچا تانی کریں گے تو پھر اس طرح سے محبت پروان نہیں چڑھتی، الٹا کھچاؤ تناؤ کے بعد نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج کل معاشرے میں طلاقوں کا ریشو اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، کہیں تو مرد میں برداشت نہیں ہوتی اور کہیں لڑکیاں ہی بہت جذباتی ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں ہر رشتے کی بنیاد عزت ہے، صبر ہے اور معاملہ فہمی ہے۔ یاد رکھیں شادیاں بار بار نہیں کی جاتی اور صبر اور محبت کے ساتھ اس ایک ناکام شادی کو بھی کامیاب بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ جب شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آپ کسی عام سی عورت یا عام سے مرد کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ایسے مرد یا عورت کو ڈھونڈتے اور پسند کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارے، خوشیوں کے ساتھ محبت عزت کے ساتھ آپ کو رکھے، آپ کے ہونے والے بچوں کی ماں یا باپ ہو، آپ کی نسل کو پروان چڑھائے، آپ کے ساتھ آخر عمر یعنی بڑھاپے تک ساتھ رہے، آپ کے ہر غم اور خوشی میں آپ کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارے۔ تو ایسے میں ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوتی ہیں، اور عقل مند انسان مرد یا عورت وہی ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کی خوبیوں کے ساتھ چند خامیوں کو بھی اپنا لے۔ یاد رکھیے کہ تھوڑی سی سمجھداری ساری زندگی کی خوشیوں کی ضامن بن سکتی ہے۔ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں اور ہمیشہ سمجھداری کے ساتھ معاملے کو معاملہ فہمی سے ہی حل کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ کے لیے کارآمد بھی رہیں گی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے اور وہ اپنے گھر میں خوش اور ہنستی بستی رہے۔